بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم الاحتجاج بتعارض الاشباہ. تعارض اشباہ سے استدلال کرنا. تعارض اشباہ سے استدلال کرنا. شارح کہتے ہیں ماتن کے متن یہ اضطراد ہی کی طرح ہے اور التعلیل بالنفی پر عطف ہے. جیسے کہ الاضطراد وہ ہمارے نزدیک علت فاسد ہے، دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس سے استدلال کرنا درست نہیں، فاسد ہے. ایسا ہی الاحتجاج بتعارض الاشباہ بھی فاسد ہے. شارح کہتے ہیں الاحتجاج جو ہے بتعارض الاشباہ کا مطلب یہ ہے، تعارض الاشباہ کہ دو چیزوں کے درمیان ایسے منافات کا ہونا، دو چیزوں کا ایسے منافی ہونا ایک دوسرے کے کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس متنازع فیہ کو ملا لیا جائے تو اس صورت میں دونوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے. اس لیے اگر جس کے ساتھ بھی ملائیں گے تو ہر ایک کا حکم الگ الگ ہوگا. تعارض اشباہ کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان منافعات ہو، اس طور پر ہو کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس متنازع فیہ کا ملانا ممکن ہو. اس متنازع فیہ کا ملانا ممکن ہو. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے اور دوسری سے ایک اس کے خلاف ایک دوسرا حکم ثابت ہوتا ہے جو پہلے کے بالکل منافی ہے. دو چیزیں ایسی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا حکم دوسرے کے خلاف ہے، اور ایک تیسری شے کی مشابہت ہے ان دونوں کے ساتھ. ایک تیسری شے ہے کہ جن کی مشابہت ان دونوں کے ساتھ ہے، لہذا اس تیسری شے کو اگر ان دونوں پر قیاس کیا جائے، اگر ایک پر قیاس کیا جائے تو حکم کچھ اور بنتا ہے، اور اگر دوسرے پر قیاس کیا جائے تو اس کا حکم کچھ اور بنتا ہے، ان پہلے والے کے مخالف بنتا ہے. اور وہ جو تیسری شے ہے اس میں اختلاف ہے، وہ جو تیسری شے ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس کی مشابہت ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں منافی ہے، یہ دونوں شے آپس میں منافی ہے، اور اس تیسری شے کے حکم میں اختلاف ہے. وہ تیسری شے ان دونوں کے مشابہ ہے. لہذا اگر ہم اس کو ان دونوں میں سے ہر ایک پر قیاس کریں، دونوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان دونوں کو اس شے کے لیے متنازع فیہ امر کے لیے مقیس علیہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر مقیس علیہ بنائیں گے، اس کو مقیس علیہ بنائیں گے تو حکم کچھ اور ہوگا، اور اگر دوسرے کو اس کے لیے مقیس علیہ بنائیں گے تو حکم اس کے برخلاف جائے گا، حکم کچھ اور ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو امر متنازع فیہ ہے وہ شے کہ جس میں اختلاف ہے، چونکہ یہ دو متضاد کے مشابہ ہے، لہذا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کو لاحق کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ وہ دونوں شے آپس میں متضاد ہے، ان میں منافات ہے، اس لیے کسی کے پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ اس تیسری متنازع امر کو اپنے اصلی والا حکم دے دیں گے.
جو حکم اس کا اصلی ہے وہی حکم اس پر لگا دیں گے، اور ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ اس کو لاحق نہیں کریں گے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسے کہ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں جو مرفق ہے یہ غسل میں داخل نہیں، مرفق غسل میں ہاتھ کے دھونے میں مرفق داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ غایہ ہے، إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى غایہ کا لفظ ذکر ہے، اور یہ جو مرفق ہے إِلَى الغایہ، یہ جو إِلَى الغایہ مرفق ہے یہ مشابہ ہے، اس کی مشابہت ہے ایسے دو غایتوں کے ساتھ ہے کہ وہ دو غایے آپس میں ایک دوسرے کے منافی ہے۔ دیکھو ایک جگہ پر ہے قرأت هذا الكتاب من اوله الى آخره، میں نے اس کتاب کو اول سے پڑھا، من اوله الى آخره، تو الى آ گئی نا، آخره، یعنی میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا۔ آخر داخل ہے نہیں ہے؟ داخل ہے۔ یہاں دیکھو غایہ مغیہ میں داخل ہے۔ ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر روزے کو رات تک مکمل کرو، تو یہ روزہ رات روزے میں داخل ہے۔ الى اللیل یہ غایہ ہے اور غایہ مغیہ میں داخل ہے، اس لیے رات روزے میں داخل نہیں ہے۔ تو دیکھو ایک جگہ غایہ مغیہ میں داخل ہو رہا ہے، الہ موجود ہے، دوسری جگہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں، الہ موجود ہے۔ تو بعض غایات وہ ہے جو مغیہ میں داخل، اور بعض غایات وہ ہے جو مغیہ میں داخل نہیں۔ اور یہاں پر بھی اختلاف مرفق میں ہے، مرفق داخل ہے یا نہیں، یہاں پر بھی الہ غایہ موجود ہے، اور اس کی مشابہت دونوں کے ساتھ ہے، یہ دونوں کے مشابہ ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ الہ غایہ موجود ہے، تو وہ دونوں اس کے لیے مقیس علیہ بن سکتے ہیں، اور اس مرفق کو ان دونوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم پہلے والے پر قیاس کریں کہ جہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے، تو پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ مرفق بھی غسل میں داخل ہوگا، اور اگر اس کو قیاس کرے دوسرے والے غایہ پر کہ جہاں غایہ مغیہ میں داخل نہیں، جیسے کہ رات روزے میں داخل نہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ مرفق دھونے میں داخل نہ ہو، یعنی وہ دونوں اس مرفق کے لیے مقیس علیہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے مقیس علیہ بن سکتے ہیں، اور اس مرفق جو اس میں تنازع ہے، اختلاف ہے، اس کو ان دونوں کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں متنافی ہے، ان دونوں میں منافات ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ منافات ہے، کیونکہ اگر ایک کے ساتھ لاحق کریں گے تو حکم کچھ اور ہوگا، غایہ مغیہ میں داخل ہو جائے گا، اور اگر دوسرے کے ساتھ لاحق کریں گے تو پھر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگا، تو ان میں منافات آ رہا ہے، ان دونوں چیزوں میں کیا آ رہا ہے؟ منافات آ رہا ہے۔ اس لیے ہم مرفق کو ان دونوں میں سے کسی پر قیاس نہیں کریں گے، اور مرفق کو ہم اپنا حکم اصلی دے دیں گے، اور وہ ہے عدم غسل، اور وہ ہے عدم غسل، لہذا مرفق غسل میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کوہنیاں داخل۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق کوہنیوں کا دھونا واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مشابہت جن چیزوں کے ساتھ ہے ان میں تعارض ہے، یہ ہے الاستدلال بتعارض الاشباہ، چونکہ ان کے مشابہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں تعارض ہے، اس لیے ہم اس کوہنی مرفق کو ہم ان دونوں میں سے کسی پر قیاس نہیں کریں گے، اور اس کو اپنا حکم اصلی عطا کر دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان کا دھونا واجب نہیں ہے، ان کا دھونا واجب نہیں ہے۔ یہ ہے الاستدلال بتعارض الاشباہ، الاحتجاج بتعارض الاشباہ۔ کیوں داخل نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان دونوں پر قیاس اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں شک پڑ گیا، ان کے دونوں اشباہ میں تعارض ہے، اس لیے جب تعارض ہے تو ہم مرفق کو کس پر قیاس کریں؟ شک آ گیا، جب شک آ گیا ہے، اور شک جو ہوتا ہے تعارض اشباہ کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا، اور شک جو ہوتی ہے وہ کسی حکم کو بالکل ثابت نہیں کر سکتی،
جو شک ہوتی ہے لا یثبت شیئا اصلا، یہ بالکل ہی کسی بھی حکم کو ثابت نہیں کر سکتی، لہذا شک کی وجہ سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ہم اپنا حکم اصلی دے دیں گے۔ شک کی وجہ سے ہم ایک کے ساتھ لائق نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا دونا فرض ہے، غایہ کو مغیہ میں داخل کر دے یا داخل نہ کرے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اپنا حکم اصلی دے دیں گے، اور وہ ہے عدم غسل، وہ ہے عدم غسل۔ مصنف نے اس کا جواب دیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ کے اس تعارض اشباہ کے استدلال کا، کہ یہ تعارض اشباہ سے استدلال کرنا یہ عمل بلا دلیل ہے، بغیر دلیل کے عمل کرنا ہے، یہاں تو دلیل ہے ہی نہیں اور بغیر دلیل کے عمل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ احتجاج استدلال کرنا امام ظفر رحمہ اللہ کا بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے عمل کرنا درست نہیں ہے، فاسد ہے، اس لیے آپ کا یہ استدلال کیا ہو جائے گا؟ فاسد۔ یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے استدلال فاسد ہوتا ہے، اس لیے آپ کا استدلال کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا۔ اور بغیر دلیل کی اس وجہ سے ہے کہ جو شک ہے، یہ جو شک ہے یہ حادث ہے، یہ شک کیا ہے؟ حادث ہے، ایک جدید شے ہے، ایک نیا مسئلہ ہے، اس لیے حادث ہے، پہلے نہیں تھا اب آ گیا اور آئندہ نہیں ہوگا، تو یہ حادث ہے، ایک امر جدید ہے، اور ہر امر جدید دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا ہوگی؟ دلیل ضروری ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر امام ظفر رحمہ اللہ یہ جواب دے دے کہ اس کی دلیل تو ہے، اگر اس کی دلیل کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی دلیل ہے، اور دلیل تعارض اشباہ دلیل ہے نا، تعارض اشباہ کیا ہے؟ شک کی دلیل ہے، یہاں شک پیدا ہو گیا اور شک کی دلیل تعارض اشباہ ہے، تو شارح کہتے ہیں کہ اگر امام ظفر رحمہ اللہ یہ جواب دے کہ شک کی دلیل تعارض اشباہ ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ تعارض اشباہ بھی تو ایک امر حادث ہے، تعارض اشباہ بھی تو ایک امر حادث ہے، ایک نئی بات ہے، ایک نئی چیز ہے، تو وہ بھی دلیل کے محتاج ہوگی۔ اگر وہ اس کی دلیل ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہوگا، تو تعارض اشباہ کی دلیل پر کیا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں تعارض اشباہ کی دلیل، شارح کہتے ہیں اگر وہ تعارض اشباہ کی دلیل کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی دلیل بھی ہے تعارض اشباہ کی، اور وہ یہ کہ بعض غایہ مغیہ میں داخل ہے اور بعض غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، اس کی بھی دلیل تو ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر وہ یہ جواب دے کہ اس کی دلیل تعارض اشباہ کی دلیل بعض غایات کا مغیہ میں داخل ہونا اور بعض کا داخل نہ ہونا ہے، تو شارح کہتے ہیں پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جس میں اختلاف ہے، جس معاملے میں، جس مسئلے میں اختلاف ہے، اور وہ کہنیہ مرافق، یہ جو امر متنازع فیہ ہے، یہ جو مختلف فیہ ہے، المرافق، یہ کس قبیل سے ہے؟ یہ کون سے غایہ سے ہے؟ یہ ان غایہ سے ہے جو مغیہ میں داخل ہے، یا یہ ان غایہ میں سے ہے جو مغیہ میں داخل نہیں؟ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس میں آپ کا اختلاف، ہمارا اختلاف چل رہا ہے، یہ کس قبیل سے ہے، اس کے بارے میں آپ کو جانتے علم ہے؟ شارح کہتے ہیں اگر وہ کہے کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے کہ یہ کس قبیل سے ہے، کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ اس کس قبیل سے ہے، کون سے غایہ سے ہے، تو شارح کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے کہ وہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ کس قبیل سے ہے، تو ہم کہیں گے اگر جانتے ہو پھر تو شک نہ رہا نا، پھر تو زال الشک، پھر تو شک ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرفق کس قبیل سے ہے، اس قبیل سے ہے کہ جس میں غایہ مغیہ میں داخل ہے، یا اس قبیل سے ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں، تو پھر تو شک نہ رہا، پھر تو علم آ گیا، پھر تو کیا آ گیا؟ پھر تو علم آ گیا، دلیل آ گئی نا، پھر تو دلیل مل گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ پھر غایہ کو اپنا اصلی حکم دینا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس غایہ کی قبیل سے ہے، یہ اس غایہ کی قبیل سے ہے آیا جس میں غایہ مغیہ میں داخل ہے، یا اس کے قبیل سے ہے جس میں غایہ مغیہ میں داخل نہیں، لہٰذا پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں شک آ گیا تعارض اشباہ کی وجہ سے، اور
شک جو ہے وہ کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم مرفق کو اپنا حکم اصلی عطا کر دیں گے، اس پر حکم اصلی لگا دیں گے، اور وہ عدم غسل ہے، ہم کہتے ہیں شک تو رہا نہیں، اس لیے کہ آپ خود اقرار کر رہے ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس قبیل سے ہے۔ شارح کہتے ہیں اگر وہ یہ جواب دے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس قبیل سے ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر شک باقی نہ رہا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ شک مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس قبیل سے ہے، تو شارح کہتے ہیں پھر ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنی جہالت کا اقرار کیا اور عدم علم کا اقرار کیا۔ آپ نے اقرار کیا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے کہ یہ مرفق کس قبیل سے ہے، یہ اس غایہ میں سے ہے جو مغیہ میں داخل ہے یا اس غایہ میں سے ہے جو مغیہ میں داخل نہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے تو آپ نے اپنی جہالت کا اقرار کیا اور آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کا، تو مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے ہو نا، کس کے لگے ہو؟ بغیر دلیل کے زور لگا رہے ہو، اور بغیر دلیل کے زور لگانا درست نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے آپ مرفق کے لیے عدم غسل ثابت کر رہے ہو اور بغیر دلیل کے استدلال کرنا درست، لہذا جب آپ نے اپنے جہل کا اقرار کر لیا تو اپنے جہالت کو دوسروں پر حجت نہیں بنا سکتے، اور اپنی جہالت کو دوسروں پر حجت نہیں بنا سکتے۔ علم کو تو حجت بنا سکتے ہو کہ ہاں میرے پاس اس کا علم ہے، دلیل ہے، اس لیے پھر دوسروں پر حجت بازی تو کر سکتے ہو، لیکن دلیل ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ آپ کے یہ استدلال بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے استدلال فاسد، اس لیے آپ کا مرفق کو داخل نہ کرنا غسل میں یہ استدلال تعارض اشباہ سے استدلال کرنا آپ کا کیا ہے؟ درست نہیں۔ اتنے درست ہوا نہیں ہوا؟ ہمارے ساتھ ہو داڑھی چھوڑ کے آگے ہے الاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف۔ استدلال کرنا ایسی صفت سے کہ جو مستقل نہ ہو، حکم پر دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی وصف لگا دیا جائے تو پھر مستقل ہو جائے گا، پھر حکم پر دلالت کرنے میں مستقل ہوگا، لیکن پھر اصل اور فرع کے درمیان فرق واقع ہو جائے گی، اصل اور فرع کے درمیان فرق واقع ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں یہ جو احتجاج بما لا یستقل ہے یہ بھی ایسا ہی فاسد ہے اور دلیل بننے کی صلاحیت ایسے ہی نہیں رکھتی جیسے کہ اعتراض دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، ایسا ہی یہ احتجاج بما لا یستقل بھی ایسے وصف سے استدلال کرنا کہ جو وصف خود حکم مستقل طور پر خود اپنے ذات کے اعتبار سے حکم کی دلی صلاحیت نہیں رکھ سکتی، اس لیے اس سے بھی استدلال کرنا یہ بغیر دلیل کے استدلال ہے، یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں حکم کے ثابت کرنے کے لیے وصف بننے کی صلاحیت اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں الاحتجاج بما لا یستقل، الاحتجاج بما لا یستقل۔ دیکھو ایک وصف ہے، وصف ایسی ہے، علت ایسی ہے کہ جو اب حکم کو ثابت کرنے کے لیے وہ مستقل نہیں ہے، وصف ایسا وصف ہے، ایسی علت ہے کہ جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے حکم کو ثابت کرنے پر دلالت نہیں کر سکتی، حکم کے اس بات میں مؤثر نہیں ہے، اکیلا یہ وصف، اکیلے یہ علت، الا یہ کہ اس علت کے ساتھ اس کی ایک اور وصف ملائی جائے، جب اس علت کے ساتھ ہم ایک دوسری وصف کو ملا دیں گے پھر یہ حکم ثابت کرنے پر دلالت کر لے گی اور اس سے حکم ثابت ہو جائے گی، لیکن جب اس کے ساتھ وصف مل جائے گا، اگر وہ وصف نہیں ہوگا تو پھر یہ اکیلا یہ وصف، اکیلا یہ علت یہ حکم ثابت کرنے میں مستقل نہیں ہے، یہ حکم ثابت کرنے میں مستقل، حکم ثابت کرنے پر دلالت نہیں کر سکتا، اکیلا یہ وصف، اور اکیلے اس علت سے وہ حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسری وصف نہ ملائی جائے، لیکن اگر دوسری وصف ملائیں گے اس علت کے ساتھ تو پھر اس اصل میں اور فرع کے درمیان میں فرق آ جائے گا، اس لیے کہ
اصل کے اندر بھی وہ علت موجود ہے اور فرع کے اندر بھی وہی علت موجود ہے، لیکن علت تو حکم کے ثابت کرنے میں مستقل نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ وصف نہ ملایا جائے. اور جب ہم اصل کے اندر یعنی مقیس علیہ کے اندر اس علت کے ساتھ وصف ملائیں گے تو اب وہ علت مع الوصف ہوگی. تو اصل کے اندر تو علت مع الوصف ہوگی اور فرع کے اندر صرف علت پائی جائے گی. تو اصل و فرع کے درمیان کیا آ گئی ہے؟ فرق آ گئی. حالانکہ پیچھے گزر چکا قیاس کے شرائط میں کہ فرع اصل کی نظیر ہو، فرع اصل کی نظیر ہو علت میں بھی اور حکم میں بھی. جو علت وہاں اصل میں ہے وہی بعینہ ہی وہی علت فرع میں بھی ہو، اور یہاں اصل کے اندر جو علت ہے وہ صرف علت نہیں ہے بلکہ علت کے ساتھ وصف بھی ہے، اور فرع کے اندر صرف علت ہے وصف نہیں ہے. اس لیے اگر ہم وصف اصل مقیس علیہ کے اندر وصف نہیں ملائیں گے تو پھر یہ علت یہ حکم کے ثابت کرنے میں مستقل نہیں، مختار نہیں، اس سے علت حکم ثابت نہیں ہو سکتی. دونوں ایک جیسے تو ہو جائیں گے اصل اور فرع، لیکن اس سے حکم ثابت نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے ساتھ صفت نہ لگائی جائے. اور جب صفت لگا لیں گے تو پھر اصل و فرع کے درمیان فرق آ جائے گا، اصل و فرع کے درمیان فرق آ جائے گا. اس لیے احناف کہتے ہیں یہ استدلال احتجاج بما لا یستقل سے بھی استدلال کرنا، یہ بھی وصف بننے کی، یہ بھی وصف اور علت بننے کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت، حکم کے ثابت کرنے کے لیے دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جب یہ دلیل نہیں بن سکتی اضطراد ہی کی طرح تو پھر اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے، اصحاب شوافع کا قول ہے کہ مس ذکر یہ ناقض وضو ہے، مس ذکر ناقض وضو ہے. مس ذکر ناقض وضو ہے. کیوں ناقض وضو ہے؟ اس لیے کہ یہ مس الفرج ہے، یہ مس الفرج ہے، اور مس الفرج ناقض وضو ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے.